بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہر انسان بلکہ ہر جاندار کا بنیادی حق ہے۔ آج سے 77 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی شکل میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست عطا فرمائی اور اس کو دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس ملک کی آزادی اور خود مختاری میں ہمارے بے شمار علماء کی قربانیاں اور ان کا خون ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس وقت اس کے دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش اور ایک مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان۔ ان دونوں حصوں پر سب سے پہلے پاکستان کی پرچم کشائی دو علماء سے کروائی گئی۔ مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے والی شخصیت کو دنیا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جبکہ مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پرچم کشائی کرنے والی عظیم شخصیت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء کی قربانیوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے وقت کے دو جید علماء کرام سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا اور وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں، اور وصیت کے مطابق حضرت نے ہی جنازہ پڑھایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کرام کی قربانیوں کے کس قدر معترف تھے۔ جتنا خوبصورت ہمارا ملک ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا نام ہے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے مدینہ طیبہ کا فارسی میں ترجمہ کر کے رکھا۔ گویا کہ مدینہ طیبہ کو اگر فارسی زبان میں ترجمہ کریں تو پاکستان لفظ بنے گا، کیونکہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اس کے لیے فارسی زبان میں استان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور طیبہ کے لیے فارسی میں پاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں الفاظ کو ملائیں تو اس کا مجموعہ بنے گا پاکستان۔ گویا اس کو بنانے والوں نے شروع دن سے ہی ریاست مدینہ کا خواب دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کے پرچم کے ڈیزائن کی بات کریں تو یہ قائد اعظم کے مشورے سے سید امیر الدین قدوائی نے تیار کیا، جس میں گہرا سبز رنگ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک مسلم اسٹیٹ ہے، یعنی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور اس پرچم میں ایک چوتھائی سفید حصہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر مذاہب والے آباد ہیں، لیکن وہ اقلیت میں ہیں۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود ان کو تمام حقوق اور ہر قسم کا تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ 5 کونوں والا ستارہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور بنگال کی نشاندہی کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ چاند کا رخ اور سائز وہی رکھا گیا جو 14 اگست 1947 کی رات چاند کا سائز اور اس کا رخ تھا، اور یہ رمضان المبارک کی سب سے بابرکت رات یعنی 27ویں شب تھی۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پاکستان 27 رمضان المبارک 1366 ہجری جمعرات کے دن آزاد ہوا۔ گویا انگریزی سالوں کے اعتبار سے پاکستان کی آزادی کو 78 سال گزر چکے ہیں، جبکہ اسلامی سالوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی آزادی کو 80 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو ہر لحاظ سے خوب نوازا ہے، چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں یا دین کی نعمتیں۔ اس ملک میں ہمیں چاروں موسم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان موسموں کی وجہ سے ہر قسم کا پھل اور پھول یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک طرف شاندار برفانی پہاڑ ہیں تو ساتھ ہی انتہائی خوبصورت اور سرسبز و شاداب وادیاں ہیں۔ ایک طرف گھنے جنگلات ہیں تو دوسری طرف صحرا اور ریگستان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ایک طرف انتہائی نایاب معدنیات کے ذخائر ہیں تو دوسری طرف انتہائی ہنرمند اور پیشہ ور لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر ایک طرف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے اور نہریں ہیں تو دوسری طرف وسیع سمندر کی حدود اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ملک دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک پل کی اہمیت رکھتا ہے۔ لوگ اپنی تجارت اور سیاحت کے لیے ہمارے ملک کے روٹس استعمال کریں گے۔ آج ان کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی اور آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔